السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آپ نے کمال کیا ہے عمران صاحب، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ڈاکٹر صدیقی، اس تجربے کا خیال بھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں پیدا کیا اور اسے کرنے کی بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ ویسے ایک لحاظ سے میں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ تجربہ کیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چپراسی اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر صدیقی نے اسے چائے بنا کر لانے کی ہدایت دی اور چپراسی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ویسے عمران صاحب، یہ گلجنگ نسوار یہ ہے کیا چیز؟ یہ تو میڈیکل سائنس کے لیے ایک کرامت ہے، آج تک ایسے مریضوں کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ پہلی بار میں نے ان چاروں کے چاروں مریضوں کو اس طرح تندرست ہوتے دیکھا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں بے پناہ خصوصیات رکھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں ابھی تک اس کا کما حقہ علم نہیں ہو سکا۔ گلجنگ بھی ایک پودے کا نام ہے جو خودرو ہوتا ہے اور عام طور پر یہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس پر سفید رنگ کے پھول آتے ہیں۔ قدیم دور میں اس پودے کے رس کو پاگلوں کے پاگل پن دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پودے میں دماغ کی ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ویسے اب اس بات پر اس انداز میں خاصی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ان پھولوں سے قدیم دور سے نسوار بنائی جاتی ہے جسے گلجنگ نسوار کہا جاتا ہے۔ یہ نسوار ایک خاص مقامی طریقے سے تیار ہوتی ہے اور انتہائی مہنگی فروخت ہوتی ہے اور نایاب بھی ہوتی ہے۔ اس نسوار کو پہاڑی علاقوں میں بے ہوشی دور کرنے کا اکثر نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ گہری سے گہری بے ہوشی اس نسوار سے دور ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ اور معروف حکیم کا تحقیقاتی مضمون اس پر پڑھا تھا، اس لیے جب میں نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی میڈیکل رپورٹیں دیکھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسے کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ سلیمان کا چچا اس نسوار کا عادی تھا، اس لیے میں نے سلیمان کو فون کر کے معلوم کیا اور وہ اسے تلاش کر لایا۔ حکیم صاحب کے بقول گلجنگ نسوار دماغی پردوں کو بے پناہ تحریک دے کر ان پر موجود خون اور دیگر مواد کو جسم سے باہر خارج کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے میں نے اسے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے نتیجہ درست نکلا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، واقعی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے ہم انسانوں کی خاطر کیا کیا نہیں پیدا کیا ہے، بالکل درست ہے کہ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اب انہیں ہوش کب آئے گا؟ عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے اب جلد ہوش آ جائے گا، ذہنی طور پر یہ بالکل تندرست ہے، صرف کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ میں نے خصوصی انجیکشن لگانے کی ہدایات دے دی ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ اسی لمحے چپراسی چائے کے 2 کپ ٹرائی میں رکھے اندر داخل ہوا اور اس سے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک ایک کپ عمران اور ڈاکٹر صدیقی کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا، اور وہ دونوں اطمینان بھرے انداز میں چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی انہوں نے چائے ختم ہی کی تھی کہ انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر صدیقی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور پھر دوسری طرف سے کی جانے والی بات سنتا رہا۔ ارے واہ، ویری گڈ، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مبارک ہو عمران صاحب، جولیا اور دوسرے ساتھی ہوش میں آ گئے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت بھی درست ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اور پھر عمران جب ڈاکٹر صدیقی کے ہمراہ اس حال میں داخل ہوا تو واقعی جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ہوش میں آ چکے تھے۔ السلام علیکم یا اہلیان بستران، عمران نے حال میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا۔ یہ بستران کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریستوران کی قسم کی چیز ہوتا ہے، وہاں بھی آرام کیا جاتا ہے اور یہاں بھی، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں آرام کرنے کے لیے کرسیاں صوفے ہوتے ہیں، یہاں باقاعدہ بستر ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور سب ہنس پڑے۔ مس جولیا، آپ کو اور دوسرے ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس طرح ہوش آنے کی وجہ عمران صاحب کے ایک تجربے کی بدولت ہی ہوا ہے، ورنہ ہم تو حقیقتاً امید کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تو سوائے پھونکے مارنے کے اور کچھ نہیں کیا، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والے نہیں ہیں، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر صدیقی بے احتیاط ہنس پڑا۔ اور پھر انہوں نے مختصر طور پر جب جولیا اور دوسرے ساتھیوں کو عمران کے تجربے کے بارے میں بتایا تو سب تحسین و عقیدت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگے۔
ایسے موقعوں پر اس کی حماقتیں واقعی کام آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تنویر نے کہا اور سب اس کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے اپنے ساتھیوں سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ بے ہوش ہو جائیں اور میری باتیں ادھوری رہ جائیں۔ عمران نے اچانک ڈاکٹر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ او یس ٹھیک ہے، ڈاکٹر صدیقی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں موجود اپنے سٹاف کو ساتھ آنے کا کہہ دیا، اور چند لمحوں بعد حال میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا۔ ہاں پھر اب ہو جائے دو دو باتیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کاش مجھے اس وقت ہوش آ جاتا جب تم میرے چہرے پر جھکے پھونکے مار رہے تھے۔ اچانک جولیا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، گو اس کی آواز دھیمی تھی لیکن ظاہر ہے سب نے اس کا فکرہ بخوبی سن لیا تھا۔ پھر تو وہ گلجنگ نسوار میرے دماغ پر چڑھ جاتی۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا اور اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ عمران نے اس مشہور لطیفے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک آدمی کو جانوروں کے ڈاکٹر نے دوا دی کہ اسے ایک نلکی میں رکھ کر نلکی کا ایک سرا بیمار گھوڑے کے نتھنے میں رکھ کر وہ زور سے پھونک مار دے، اس طرح دوا گھوڑے کے دماغ میں پہنچ جائے گی اور وہ تندرست ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ آدمی واپس آیا تو اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر جب حیرت ظاہر کی تو اس نے بتایا کہ وہ دوا گھوڑے کی بجائے اس کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، کیونکہ جب اس نے نلکی گھوڑے کے نتھنے میں رکھ کر پھونک مارنی چاہی تو اس سے پہلے گھوڑے نے پھونک مار دی۔ عمران نے اس مشہور لطیفے کا حوالہ دیا تھا۔ کیا مطلب تمہارے دماغ پر کیسے وہ نسوار چڑھ جاتی؟ تنویر نے شاید یہ لطیفہ نہ سنا ہوا تھا، اس لیے اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مطلب بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ جولیا ناراض ہو جائے گی، اور جولیا ناراض ہو گئی تو اس کے ساتھ تم بھی خود بخود ناراض ہو جاؤ گے، اور فی الحال میں تم دونوں کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں، تم تو میرے مسیحا ہو۔ جولیا نے اسی طرح جذبات میں بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر رکھ لیا۔ ارے میری کہاں جرت کہ میں اتنا بڑا لقب حاصل کر سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب جیپ کا حادثہ ہوا ہوگا اس وقت ڈرائیونگ پر تنویر ہی ہوگا، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لقب تنویر کو ملنا چاہیے جس نے تم سب کو اس طرح آرام کرنے کا موقع بخشا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، حادثہ نہیں ہوا عمران صاحب، ہماری جیپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران کی توقع کے عین مطابق صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ موضوع بھی بدل جائے اور اصل بات بھی سامنے آ جائے۔ لیکن ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ جیپ پر ایسے نشانات موجود نہیں ہیں جس سے یہ سمجھا جائے کہ کسی نے جیپ کو نشانہ بنایا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، صفدر درست کہہ رہا ہے، میں فرنٹ سیٹ پر تنویر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سرر کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور جیپ اس طرح فضا میں اٹھ گئی جیسے کسی دیو نے اسے اٹھا لیا ہو، پھر وہ ٹیڑھی ہوئی اور نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں جیپ کے کھلے دروازے سے باہر گری اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جولیا نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر صفدر نے پروجیکٹ پر جانے، وہاں ڈکٹا فون نصب کرنے، گفتگو سننے اور بعد میں وہاں سے ایک آدمی کے اغوا اور اس کی گہرائی میں گرنے سے لے کر جیپ کے اچانک حادثے تک پوری تفصیل سنا دی۔ لیکن اگر یہ آپ لوگوں کے خلاف سازش ہے تو پھر سازش کرنے والوں نے وہاں آپ کو چیک کیوں نہیں کیا، حالانکہ انہیں لازماً ایسا کرنا چاہیے تھا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے حیران ہو کر عمران سے کہا۔ تو عمران نے بلیک زیرو سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق انہیں تفصیلات بتائیں کہ کس طرح ایک اور جیپ والوں نے حادثہ ہوتے دیکھا، پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، اور ایکس2 نے صدیقی اور ہاور کو ان کے بارے میں معلوم کرنے بھیجا اور کس طرح وہ یہاں اسپیشل ہسپتال پہنچے۔ وہ لازماً چیک کرتے، لیکن شاید ان جیپ والوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے ہوں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں 100% یقین ہو گیا ہو کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں۔ صفدر نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہاری جیپ پر دانستہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیا ہے جس سے یہ 100% حادثہ معلوم ہو۔ عمران نے کہا، ہاں، اور جس طرح وہ چپراسی دہشت زدہ ہو کر بھاگا تھا اس سے مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن یہ اندازہ نہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس اس قدر جدید آلات ہوں گے کہ وہ اتنے فاصلے سے اور اس انداز میں ہمیں ہٹ کر لیں گے۔
صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، مجھے اب اجازت دیں، آپ لوگ جب پوری طرح سے احتیاط ہو جائیں گے تو ایک گرینڈ پارٹی میری ذمہ رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ اس حال سے باہر نکل آیا۔ عمران صاحب، آپ نے واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے، مجھے ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل سے رپورٹ دے دی ہے۔ عمران کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی بلیک زیرو نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے طاہر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ جس حالت میں یہ لوگ تھے مجھے ان کے زندہ بچ جانے کا 1% چانس بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں جو کچھ صفدر نے بتایا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جیپ کو ہٹ کیا گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ سازش کے تحت؟ کیا واقعی؟ بلیک زیرو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا اور عمران نے اسے صفدر اور دوسرے ساتھیوں سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ اس پروجیکٹ پر تو پاکستانی ہیں۔ پھر بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اصل منصوبے کا تو مجھے علم ہو چکا ہے، لیکن یہ حادثہ اس منصوبے میں فٹ نہیں ہو رہا، اس لیے مجھے الجھن ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ اصل منصوبہ؟ بلیک زیرو ایک بار پھر چونک پڑا تو عمران نے سیٹ 52 سے ملنے والی معلومات دوہرا دی۔ پھر تو یقیناً صفدر کی جیپ کو کرنل سیٹھی کے آدمیوں نے ہٹ کیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ پروجیکٹ پر تو باقی شائی تھی اور پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے۔ صفدر نے بتایا ہے کہ وہاں مشینیں بے حد کم نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی بیکار کھڑی ہیں۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خفیہ سرنگ لگا رکھی ہو اور خفیہ طور پر یورینیم نکال رہے ہوں اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ کوئی آدمی ادھر آئے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ او ہاں، تمہاری بات واقعی درست ہے، لازماً ایسا ہی ہوگا، اب مجھے خود وہاں جانا چاہیے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایک بڑے سے کمرے میں کرسیوں پر اس وقت 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا جبکہ باقی 2 جوان تھے۔ ڈاکٹر گیانی سنگھ، آپ نے واقعی کمال کیا ہے کہ اس قدر کم وقت میں اس قدر کثیر مقدار میں یورینیم آپ نے ساقاب پروجیکٹ سے حاصل کر لی ہے، ورنہ یقین کیجئے جب وہ حکومتی افراد آئے تھے مجھے ہر لمحہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ ہمارا سارا منصوبہ کہیں آخر میں آ کر مکمل طور پر ناکام نہ ہو جائے۔ ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے اس ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، کرنل راٹھور، تم نے جب رپورٹ دی کہ حکومت کو ساقاب پروجیکٹ پر کوئی شک پڑ گیا ہے تو میں بھی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اس قدر کثیر مقدار میں یورینیم کا حصول کئی ماہ کا کام تھا اور ہم اس قدر قیمتی یورینیم کو اس طرح چھوڑ بھی نہ سکتے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے براہ راست صدر صاحب سے بات کرنی پڑی اور پھر صدر صاحب کی کوششوں کی وجہ سے وہ خاص مشین روشیا سے ہمیں فوری طور پر مل بھی گئی، جس کی وجہ سے ہفتوں کا کام گھنٹوں میں مکمل ہو گیا اور اب ہمارا منصوبہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے۔ اب چاہے پاکی شاہ حکومت اور اس کے آدمی لاکھ ٹکرے مار لیں، انہیں ساقاب پروجیکٹ سے ایک ذرہ بھی یورینیم نہیں مل سکے گا اور نہ وہ ہم تک پہنچ سکیں گے، ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، اس پروجیکٹ سے یورینیم اندازے سے کم نہیں ملا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کثیر مقدار میں یورینیم موجود ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ نہیں کرنل سیٹھی، ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ کام انتہائی تیز رفتاری سے ہوا ہے اس لیے آپ کو یہ مقدار کم لگ رہی ہے۔ جو کچھ ساقاب پروجیکٹ سے ہمیں حاصل ہوا ہے یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ شاید پوری دنیا میں سپر پاور سمیت اتنا یورینیم اکٹھا نہ کیا گیا ہو۔ اس کی قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تب بھی ساقاب پروجیکٹ سے حاصل شدہ یورینیم سے کم رہے گی اور کافرستان اتنی بڑی مقدار میں یورینیم کو کم از کم آئندہ 100 سالوں تک اطمینان سے استعمال کرتا رہے گا، ڈاکٹر گیانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان کے مخاطب دونوں افراد کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے۔ اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا ڈاکٹر، پہلے آدمی نے کہا۔ نہیں کرنل راٹھور، اب کوئی خطرہ نہیں رہا، میری قائم کردہ لیبارٹری میں یورینیم صاف کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کل رات 12 بجے تک صاف ہو کر محسوس ڈبوں میں پیک کر دیا جائے گا۔ میرے خیال کے مطابق یہ 50 ڈبے بنیں گے اور پھر ان 50 ڈبوں کو ہم انتہائی آسانی سے کافرستان منتقل کر سکتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس یورینیم کے اخراجات بھی بے پناہ کیے ہیں اور ہماری محنت بھی بے حد ہوئی ہے، اگر ہمارا یہ مشن ناکام ہو جاتا تو کافرستان کی معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی، کرنل سیٹھی نے کہا۔
ہاں، ثاقاب پروجیکٹ کو غیر منافع بخش ثابت کرنے، پھر اسے نکالنے کے لیے روسیہ سے انتہائی قیمتی مشینری خریدنے اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے صاف کرنے پر انتہائی کثیر سرمایہ خرچ آیا ہے۔ جو کام عام مشینوں اور عام حالات سے 2 سالوں میں ہونا تھا، وہ ہم نے صرف 2 دنوں میں پورا کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ کافرستان جیسے ملک کے 2 سالوں کا بجٹ اس پر خرچ ہو گیا ہے، لیکن اس کے معاوضے میں جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ کافرستان کے 50 سالوں کے بجٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صدر مملکت اس معاملے میں بے حد پریشان تھے، لیکن اب آپ کی رپورٹ ملنے کے بعد وہ بے حد خوش ہیں۔ کرنل راٹھور نے کہا، ہاں، اور صدر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جب یہ یورینیم کافرستان پہنچ جائے گا تو مجھ سمیت آپ دونوں کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرنل سیٹھی اور کرنل راٹھور کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اب ہمیں اس کافرستان صحیح سلامت ترسیل کے انتظامات کی فکر کرنی چاہیے، کرنل سیٹھی نے کہا۔ ہاں، ہماری اس میٹنگ کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اور صدر مملکت نے بھی اس پوائنٹ پر خاص طور پر زور دیا ہے، ڈاکٹر گیانی سنگھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اصل مسئلہ یہاں سے ان ڈبوں کو ایران منتقل کرنا ہے، چونکہ یہ کام بلیک ایجنسی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک پلاننگ تیار کی ہے، بڑی سیدھی اور صاف پلاننگ ہے۔ یہاں سے ایران کے سرحدی شہر کاشر تک پھل سپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ کاروبار چونکہ قانونی ہے، اس لیے روزانہ کم از کم 10 ٹرک کاشر پھلوں کی پیٹیاں لے کر جاتے ہیں، جنہیں راستے میں معمول کے مطابق چیک کیا جاتا ہے، لیکن یہ چیکنگ صرف اسلحے کی حد تک ہوتی ہے۔ میں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے بات کر لی ہے، وہ سیب کی پیٹیاں روزانہ لے کر جاتا ہے اور گزشتہ 12-15 سالوں سے آ جا رہا ہے۔ اس کی سرحد پر موجودہ چیکنگ سٹاف سے بھی گہری واقفیت ہے۔ ایک بھاری رقم کے عوض اس سے سودا ہو گیا ہے، وہ ٹرک پر سیبوں کی پیٹیاں لاد کر ہمارے پاس آ جائے گا، ہم اس میں سے 50 پیٹیاں اتار کر ان میں سے سیب نکالیں گے اور یورینیم کے ڈبے رکھ دیں گے، اور پیٹیاں اسی طرح بند کر دی جائیں گی۔ پھر ان پیٹیوں کو دوبارہ ٹرک میں لوڈ کر دیا جائے گا اور وہ اسے کاشر لے جائے گا۔ راستے میں چیکنگ ہوگی، لیکن چونکہ کوئی اسلحہ ٹرک میں نہ ہوگا اس لیے ٹرک پاس کر دیا جائے گا، ہمارے آدمی وہاں موجود ہوں گے۔ ٹرک سرحد سے 20 کلومیٹر دور وادی کرش میں واقع ہمارے ایک خاص اڈے پر لے جایا جائے گا، وہاں یورینیم والی پیٹیاں ٹرک سے اتار لی جائیں گی اور ان کی جگہ مارکیٹ سے خریدی ہوئی سیب کی اتنی ہی پیٹیاں ٹرک میں لوڈ کر دی جائیں گی اور ٹرک کاشر شہر کی منڈی کی اور روانہ ہو جائے گا۔ ٹرک کے روانہ ہوتے ہی یورینیم کی پیٹیاں ایک ویگن میں لوڈ کی جائیں گی، جس میں ہم اور ہمارے آدمی سیاحوں کے روپ میں موجود ہوں گے، اور ویگن ایران کے بڑے شہر زادان پہنچ جائے گی۔ راستے میں اگر چیکنگ بھی ہوئی تو یہی کہا جائے گا کہ سیاحوں نے ساتھ لے جانے کے لیے کاشر سے سیب کی پیٹیاں خریدی ہیں۔ ایران سے یہ سیاح ہوائی جہاز کے ذریعے کافرستان روانہ ہو جائیں گے اور ان سیاحوں کی طرف سے یہ سیب کی پیٹیوں کے طور پر بک ہو کر ساتھ جائیں گی، اور پھر کافرستان کے ایئرپورٹ سے عام سامان کی طرح یہ سیاح انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور راستے میں کسی بھی جگہ ان سے ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی یہ پیٹیاں وصول کر کے خفیہ لیبارٹری میں پہنچا دیں گے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، کرنل راٹھور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ پلاننگ، میرے خیال میں اس سے اچھی اور بے داغ پلاننگ اور نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر گیانی سنگھ نے کہا، اور کرنل سیٹھی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب رہا اس کے مزید حفاظتی انتظامات کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں ہم نے ڈبل سرکل کی تجویز سوچی ہے۔ بلیک ایجنسی براہ راست اس کی ترسیل پر کام کرے گی اور کرنل سیٹھی کی اسپیشل ایجنسی بلیک ایجنسی کی نگرانی کرے گی۔ اس طرح معاملات قطعی بے داغ صورت میں مکمل ہو جائیں گے، کرنل راٹھور نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، ڈاکٹر گیانی سنگھ نے کہا۔ تو یہ طے ہو گیا فائنل، کرنل راٹھور نے کہا، اور کرنل سیٹھی اور ڈاکٹر گیانی دونوں نے حمایت میں یس کہا، اور کرنل راٹھور کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ گڈ۔ اب ڈاکٹر گیانی سنگھ آپ بتائیے کہ حتمی طور پر آپ یورینیم کے ڈبے کہاں ہمارے حوالے کریں گے؟ کرنل راٹھور نے کہا، کل رات 12 بجے۔ ڈاکٹر گیانی سنگھ نے جواب دیا، اوکے، تو کل رات 12 بجے میں آپ سے انہیں وصول کر لوں گا اور آپ فارغ ہو جائیں گے، کرنل راٹھور نے جواب دیا۔ ہاں، جب یورینیم بحفاظت کافرستان پہنچ جائے گی تو پھر میں یہ ساری مشینری اکھاڑ کر پیک کر کے اسے کافرستان شفٹ کر دوں گا، ڈاکٹر گیانی سنگھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے ڈاکٹر، آپ کام کریں، ہم دونوں نے ابھی کچھ معاملات طے کرنے ہیں، کرنل سیٹھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر گیانی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ ساقاب پروجیکٹ پر اب کیا صورتحال ہے؟ کرنل سیٹھی نے کرنل راٹھور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ساقاب پروجیکٹ، وہاں ایک خوفناک حادثہ ظاہر کر کے اپنے آدمیوں کو میں نے نکال لیا ہے، بظاہر ان کی لاشیں ان کے لواحقین لے گئے ہیں، اب وہاں ہمارا کوئی آدمی موجود نہیں ہے،
لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرنل راٹھور نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو لوگ سیاہ کے روپ میں وہاں آئے تھے اور جنہیں تمہارے آدمیوں نے جیپ سمیت گہرائیوں میں دکھیل دیا تھا، ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ کرنل سیٹھی نے کہا۔ ارے وہ زندہ بچ گئے ہیں؟ وہ کیسے؟ مجھے تو موہن نے حتمی رپورٹ دی تھی کہ وہ مر گئے ہیں۔ کرنل راٹھور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایک اور جیپ پر موجود لوگوں نے یہ حادثہ ہوتے دیکھا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پھر پولیس انہیں ہسپتال لے گئی، پھر 2 اور آدمی پولیس کے پاس پہنچے اور اس کے بعد حکومت کا ایک ایمبولینس ہیلی کاپٹر انہیں اس مقامی ہسپتال سے دارالحکومت لے گیا۔ گو وہ بے ہوش تھے، لیکن ہو سکتا ہے انہیں وہاں جا کر ہوش آ جائے۔ کرنل سیٹھی نے کہا۔ لیکن یہ کس طرح معلوم ہوا کہ ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ کرنل راٹھور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔